السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین محترم، یہاں گاؤں پر آنا ہوا، یہ آبائی گاؤں ہے چک نمبر 41 بھی، تو 3-4 ماہ کے بعد آنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ نماز فجر باجماعت ادا کی ہے، تو سنت کے مطابق فجر کی نماز کے بعد یہاں اپنے آبائی قبرستان میں آنا ہوا۔ یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے ماشاءاللہ۔ اس قبرستان سے پہلے جو ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے وہ دوسری طرف ہے، وہ بڑا ذرا قبرستان ہے، اس میں ہمارے آباء و اجداد مدفن ہیں، اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے۔ یہ ابھی ہم نے تیار کی ہے زمین لے کے، اور آگے بھی اس کی زمین ہے، یہ سڑک کی اس طرف بھی زمین ہے۔ جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ زمین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قبرستان میں آنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں قبرستان میں آنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو معمولی نہ سمجھیں، یا تو یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے۔ یہ ہمارے والد صاحب ہیں، مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والد صاحب اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو 2008 میں والد صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ والد صاحب جو ہیں یہ الحمدللہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل تھے، اور مولانا طارق میر صاحب کے ہم اثروں میں سے ہیں۔ تو یہاں والد صاحب کی قبر پہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور یہ ساتھ ہی ہماری دادی جان ہے، اور دادی جان کے ساتھ ہمارے یہ دادا جی کے بھائی ہیں حافظ فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی الحمدللہ انڈیا سے ہی حافظ قرآن تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ گھر میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آواز کھیتوں میں جاتی تھی، اتنا خوبصورت قرآن اور بڑی آواز تھی۔ یہ ساتھ جو قبر ہے یہ والی قبر ہے، یہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ، یہ ہمارے چاچا جی ہیں قاری محمد اشرف صاحب، ان کا یہ بیٹا ہے محمد اسلم، بیچارہ چھوٹی عمر میں شوگر کے مرض میں اللہ کے پیارے ہو، یہ بھی حافظ قرآن تھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گاہے بگاہے، بلکہ صحابہ کرام تو ہر جمعۃ المبارک میں قبروں میں آیا کرتے تھے، قبرستان میں آتے تھے، اور یہ آخرت کی منازل میں سے یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ تو یہ پہلی منزل ہے، اور یہ منزل اتنی خطرناک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پہلی منزل کامیاب ہوگی وہ بندہ کامیاب ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام قبرستان میں آ کر اتنا رویا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی یہ اصل آبادی یہی ہے، اصل آبادی یہی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک درویش راستے میں چل رہا تھا، تو کسی راہگیر نے ایڈریس پوچھا کہ بابا جی وہ فلانا سفر کر رہا ہوں، فلانا ایڈریس یا پتہ کیا ہے، کسی چیز کا ایڈریس پوچھا، گاؤں کا پوچھا ہوگا یا آبادی کا پوچھا ہوگا، تو انہوں نے وہ ایڈریس بتا دیا جو قبرستان میں راستہ جا رہا تھا۔ وہ بندہ جب قبرستان میں آیا تو اس کو غصہ آیا، اس نے وہ دوبارہ پلٹا اور درویش کے پاس پہنچا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے فلانے آبادی کا پوچھا، تو نے قبرستان بھیج دیا۔ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ والے جو ہوتے ہیں انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ اصل آبادی یہی آبادی ہے۔ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے،
اللہ सिकंदर आज़म जब इस दुनिया से चले तो दोनों हाथ खाली। اللہ मेरे भाई ये सब लोग माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं, इसी ज़मीन पर चलते फिरते थे, लेकिन आज मनोमन मिट्टी के नीचे हैं। ये मेरे और आपके लिए एक नसीहत है, मेरे और आपके लिए एक नसीहत है कि हम भी इस कब्र में जाने से पहले पहले अपनी तैयारी कर लें। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, अरे माली न दे गाली क्या बगाड़ा हमने तेरा, ये गुलशन है सैर करने को, ना घर तेरा ना घर मेरा। असल घर यही है। मौलाना कमाल है। मौलाना ये हाफिज़ मकबूल अहमद साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब भी उधर हैं। ये ऐसे अजीम लोग थे, हमने लोगों से सुना है कि जब ये जिंदों में थे तो जिंदा लोग हैं गांव के, वो अपनी खुशकिस्मती महसूस करते थे, और अब ये लोग खुशकिस्मत हैं कि इनके पास आके ये पड़े हैं। अब ये कब्रिस्तान वाले खुशकिस्मत हैं इसमें और कुछ वो लोग रोते फिरते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जब ये दोनों हजरात इस कब्रिस्तान में आ गए हैं तो ये वाक़तन खुशकिस्मत लोग हैं, और गांव पूरा वीरान हो गया है। आज गांव में वो रौनक नहीं है, अल्लाह की कसम। जो रौनक वाला साहब के मौजूदगी में या मौलाना नेमतुल्लाह साहब की मौजूदगी में हुआ करती थी, वो रौनक आज हमें नज़र नहीं आती। और इसी रौनक ना होने की वजह से तो मैं बड़े अरसे के बाद गांव आता हूं, और पहले तो बड़ा चक्कर लगते थे, लेकिन अब ये गांव जो है ये सुनसान हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वाले जो होते हैं उनका एक मकाम भी होता है तो उनकी एक रौनक भी होती है। तो मैं आज के पैगाम में, आज की वीडियो में ये पैगाम देना चाहूँगा दोस्तों को कि इस जगह को कभी ना भूलिएगा, इस जगह को कभी ना भूलिएगा। कब्रिस्तान ज़रूर आया करें, और कब्रिस्तान में आकर पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश की दुआ मांगा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।